اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، پریشانیاں بہت ہیں، بہت سے ممالک میں بہت سے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، مرد سب کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین ثم آمین۔ ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ پروردگار ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے جس راستے پر چل کر ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فرائیڈے سے آپ کی خدمت میں عید غدیر کے حوالے سے گفتگو رہی۔ میسیج اتنا خوبصورت، بات اتنی خوبصورت میرے اور آپ کے لیے بار بار تکرار، بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم بہت سی باتوں پہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں بہت سی باتیں سنتی ہوں لیکن اس لحاظ سے عمل نہیں کر پا رہی، تو اس لیے عید غدیر کی اس خوبصورت جو اس وقت کا اعلان تھا، اس اعلان کے پیچھے کیا مقصد تھا، اس اعلان سے پہلے کے جو حالات تھے اور اعلان کے بعد کے حالات، آج تھوڑا سا گفتگو رہے گی عید غدیر کے بعد لوگوں نے اس کو کیسے لیا اور جنہوں نے نہیں لیا وہ پھر واقعہ کہاں تک پہنچا اور کون سا واقعہ رونما ہوا ان کی وجہ سے جنہوں نے عید غدیر کو نہ سمجھا، نہ مانا، نہ یاد رکھا۔ اسی لیے کل بھی جیسے بات ہوئی کہ معصوم کا قول ہے کہ محرم مفہوم ہے کہ محرم ہر سال ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جیسے لوگ عید غدیر کو بھول گئے محرم کو نہ بھولیں۔ تو آج انشاءاللہ عید غدیر جنہوں نے نہیں منائی وہ کربلا تک چلے گئے اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ وجہ، محرکات، ساری ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ آج اس ٹاپک پہ۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی منقبت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عید غدیر کے حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے گا، لیکن ابھی جو ٹائم ہوا چاہتا ہے وہ ہے سب سے پہلا سیگمنٹ فکر فردہ کا مولانا معروفی صاحب کے ساتھ۔ بہترین انداز، بہترین گفتگو، بہترین میسج میرے لیے، آپ کے لیے فکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا معروفی صاحب فکر فردہ میں۔ بسم اللہ ولہ الحمد والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ مسلمانوں اور مومنین کرام، کیا ہم سب کی پریشانی رزق سے متعلق نہیں رہتی ہے؟ پورا گھر کام کرتا ہے پھر بھی لگتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، جتنا رزق ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر اگر رزق کی کمی ہے تو اس کے بھی کچھ سبب ہوں گے، کوئی اسباب ہوں گے؟ ہاں، ہم سوچتے ضرور ہیں کہ اس کو کچھ اسباب ہوں گے، لیکن ہم دوسری کی خطا تلاش کرتے ہیں، دوسرے کا گناہ تلاش کرتے ہیں، دوسری کی قوت اور طاقت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے جس نے ہمارے رزق کے راستے کو روک دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ عام جیسا بندہ ہمارے رزق کو روک دے گا؟ وہ نہیں، روکنے کا بھی سبب ہم ہی ہوتے ہیں، ہم ہی نے اپنے رزق کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ مثلاً میں فرامین کو پڑھ رہا ہوں، سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ من حبس عن اخیہ المسلم شیئا من حق، کسی نے بھی اپنے مسلمان بھائی کے کسی حق کو روک لیا ہے تو حرم اللہ علیہ برکت الرزق، تو اللہ برکت رزق کو اس کے روک دے گا۔ میں سبب بنانا، میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کو روکا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میرے رزق میں کی بندش ہو جائے گی،
ہم تلاش کریں گے کسی نے بد دعا کر دی اور کسی نے جادو کر دیا، کتنی غلط فکر ہے، ایسے اپنے ہی مومن بھائی سے ایک بدگمانی ہی نہیں بلکہ دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنے عمل کی طرف دیکھے، اپنے طرف متوجہ ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈالے تو شاید اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نے خود اپنے رزق روکنے کا اسباب فراہم کیے ہیں۔ تو کسی مسلمان بھائی کے حق کو روک لینے کا نتیجہ برکت رزق اٹھ جانا ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ راستہ کھل بھی جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک قول چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ من حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نیک برتاؤ کرے گا، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ یعنی اسی سے مفہوم کے طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے رزق میں سستی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، پریشانی سامنے آ گئی ہے، تو میں اپنے ذرا سا دائیں بائیں دیکھوں تو کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو تو نہیں چھوڑ دیا ہے، کہ جو ان کا حق تھا میں نے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں کی ہے۔ حسن سلوک کرتا جائے گا آدمی، اس کے رزق میں برکت ہوتی جائے گی۔ اور ایک علاج بتایا ہے اور بھی، اور یہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو آپ نے فرمایا کہ علیک بالدعاء لاخوانک بظہر الغیب، اگر تم اپنے مومن بھائیوں کے لیے ان کے علم و آگاہی کے بغیر ان کے لیے دعا کرو گے، ان کو بتائے بغیر ان کے لیے دعا کرو گے، وہ تمہارے سامنے نہیں ہے مگر ان کے لیے دعا کر رہے ہو، اگر تم اپنے برادران مومن کے حق میں دعا کرو گے ان کی غیبت میں، تو امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَحْصَلُ الرِّزْقُ، یہ دعا رزق کے حصول کا سبب بن جائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کے راستے کھل جائیں گے، روزی میں اضافہ ہو جائے گا، روزی کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر انسان کسی اپنے ہی سے اس کو فرصت نہیں ملتی ہے، اپنے ہی گھر والوں سے فرصت نہیں ملتی ہے، نہیں عزیزو، اپنے ہی گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے کچھ چاہتے ہو تو اپنے برادران مومن کے لیے دعا کرو گے، وہ سبب بن جائے گا تمہاری رنج و غم سے کشادگی کا اور خیر و برکت کا۔ اور اسی کے لیے اگرچہ ایک روایت پڑھی تھی لیکن یہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور یہ نبی کریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اکثروا من الصدقہ ترزقوا، جتنا زیادہ تم صدقہ دیتے رہو گے اتنی ہی زیادہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، رزق میں اضافہ تمہارے اس برکت اس کی وجہ سے ہوگا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں عطا کیا ہے، تو یقیناً یہ چیزیں بھی تم کو ملتی جائیں گی، تنبیہ حلال کے لیے اور رزق و روزی میں اضافے کا سبب ضرور بن جائے گا۔ مومنین ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ذہنی اعتبار سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا مطالعہ کریں کہ واقعاً میں خود جیسا مجھے کرنا چاہیے ویسا کر رہا ہوں یا نہیں، یقینی طور پر اس کی برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اپنی ہی طرف سے کمی ضرور ہوتی ہے۔ رزق کے سلسلے میں انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے، لالچی نہیں بننا چاہیے۔ اگر انسان جو ہے حریص اور لالچ ہو جائے، وہی حرص اور لالچ جو ہے انسان کے رزق میں کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لالچ اور حرص کا مطلب اچھا ہر چیز جو ہے صحیح بھی ہوتی ہے، یعنی لالچ ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ ایک منفی کردار سمجھ میں آتا ہے۔ کسی چیز کی لالچ ہونا یا اس کا حریص ہونا برا نہیں ہوتا، مگر حد سے بڑھ جانا ہے، کسی چیز کا بھی حد سے بڑھ جائے تو یقیناً چیز بری ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں حرص یا لالچ حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے، اسی لیے اس کو منفی معنی میں، ورنہ چاہت
اور اس کے لیے کہ واقعی ہمارے پاس میں ہو. مثلا فرض کیجئے کہ آدمی حریص ہو جائے علم کا کہ مجھے علم میں اضافہ ہو، کون برا کہے گا؟ لالچ ہو کہ ہم واقعی پڑھے لکھے ہوں، کون اس کو برا کہے گا؟ تو ہر حرص یا ہر لالچ جو ہے بری نہیں ہوتی ہے. بے انتہا اور ان چیزوں کی جس سے آپ کی چیز پوری ہو رہی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے اس سلسلے میں، اس میں اگر کوئی انسان اس سے حد سے بڑھنے لگتا ہے تو یقیناً بری ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو خیر سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خصوصاً رزق کے سلسلے میں کبھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جب کبھی بھی کسی طرح کی پریشانی ہو تو علاج کے لیے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ دین نے کیا بتایا ہے. یقین پریشانیوں کا حل ضرور نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت میسج کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آ گئے اور اب سیگمنٹ میرے پاس ہے نماز ٹائمنگز. جی یو کے لندن میں ظہر کا ٹائم اس طرح سے ہے. آنے والی جو ظہر ہے 12:57 پہ ہے، مغرب ٹیوزڈے کی 7:37 پہ ہے اور کل وینسڈے کی فجر ہوگی 4:58 پہ. اسلام آباد میں نماز کے ٹائمنگز کچھ اس طرح سے رہیں گے. آنے والی مغرب 6:31 پہ ہوگی، فجر 4:15 پہ کل وینسڈے کی، اور وینسڈے ہی کی ظہر ہوگی 12:05 پہ. اٹلانٹا جارجیا امریکہ کے ایک اسٹیٹ. نماز کی ٹائمنگز ظہر ہوگی 1:33 پہ، مغرب 8:05 پہ اور کل وینسڈے کی فجر 6:04 پہ ہوگی. یہ نماز کی ٹائمنگز سے کوشش کرنی ہے کچھ دیر پہلے اٹھنا ہے، نماز شب پڑھنی ہے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے کہ ہم بھی پابندی سے نماز شب کو ادا کر سکے انشاءاللہ. نیکسٹ سیگمنٹ میرے پاس ٹپ آف دا ڈے ہے. آنکھوں کے نیچے تھوڑی سویلنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہاں پہ، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ بتا رہی ہوں، آزمائیے گا. اگر فائدہ مند ہو تو ضرور اس کو رپیٹ کر لیجیے گا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی چیز سے الرجی ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا. ایک قدر چھوٹے سائز کا اسمال انہوں نے کہا ہے آلو لے کر عرق گلاب لینا ہے اور اس کو آپ نے آلو چھیل کر دھو لیں اور باریک کاٹ لیں. اس میں بوائل نہیں لکھا، کچے آلو کا لکھا ہے. اب گرائنڈر میں کٹے ہوئے آلو اور عرق گلاب ڈال کر اکٹھا اس کی پیسٹ سی بنا لیں. جب یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں تو نکال کر اس پیسٹ کو آنکھوں کے نیچے جہاں آپ کی سویلنگ ہے، سوزش ہے، اس جگہ پر لگائیں اور وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹس تک اس کو لگا رہنے دیں. 15 منٹس کے بعد فریش واٹر یعنی تازہ پانی سے دھو لیں. ویک میں وہ کہہ رہی ہیں 2 to 3 ٹائمز اس کو استعمال کرنے سے آنکھوں کے جو نیچے آپ کو کبھی کبھی سویلنگ فیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آلو اور اس میں انہوں نے عرق گلاب روز واٹر اس کا بتایا ہے، کچے آلو کی اور وہ روز واٹر کی پیسٹ بنا کر 2 to 3 ٹائمز اے ویک اپنی آنکھوں کے نیچے لگائیے. پھر کہہ رہی ہوں اگر خدا نہ خواستہ الرجی ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ویدر فورکاسٹ. جی ویدر لندن میں آج 18 and 12 اور سنی کلاؤڈی بارش سب کچھ ہے. کربلا میں 45 and 26 سنی ہوگا. ٹورانٹو میں 22 and 14 سنی. نیو یارک میں 28 and 19 کلاؤڈی اینڈ سنی. سڈنی میں 26 and 18 اور یہاں پہ بھی سنی ہے. اوسلو میں 15 and 7 اور یہاں کلاؤڈی اینڈ رینی ہے. اسلام آباد میں 33-23 سنی. نیو دہلی میں 35-22 سنی کلاؤڈی. مشہد میں 31-18 سنی.
नजफ़ में 46 and 27 सनी एंड लूट, बस काफ़ी हो गया। नजफ़ में और करबला में और नजफ़ में काफ़ी अभी तक गर्मी है, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि लोग मुहर्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं, परवरदिगार सबको जाना नसीब करे। वहाँ जाकर 45 हो या 55 हो, कोई भी टेम्परेचर हो, या -3 हो, -10 हो, वहाँ का जो माहौल है, जो करबला मुअल्ला और नजफ़ अशरफ और फिर इराक़ में बगदाद, इन जगहों पर जाकर ये जो मौसम है ना, ये असरअंदाज नहीं होता, न गर्मी का न सर्दी का। बस एक लगन होती है कि मौला के हरम में चले जाएं, मौला के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत दुआएं, और जो नहीं जा रहे, हम जैसे लोग, हमें भी परवरदिगार जाना नसीब कर, और जो बिल्कुल नहीं गए उनके लिए भी बहुत दुआएं कि इस ज़मीन को अपनी आँखों से चूमें, क्योंकि ये वाकई कहते हैं ना, जो नजफ़ अशरफ में हवाएं हैं वो जन्नत से आती हैं। कितना खुश नसीब एक वो मोमिन होगा, वो बंदा मोमिन जो वहाँ पे सांस लेता है और उन हवाओं को महसूस कर सकता है। तो सबके लिए बहुत दुआएं कि सबको जाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी नेक्स्ट सेगमेंट मेरे पास जो आएगा वही बात कहती हूँ कि किचन की तरफ जाएंगे, कुछ पकाएंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन हर हाल में हम दुआओं में याद रखेंगे एक दूसरे को। तो चलते हैं अपनी रेसिपी ब्रेक की तरफ, किचन की तरफ, और खाते और पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ मुख्तलिफ और मज़ेदार रेसिपी कीमा चांप बनाना सिखाऊंगी, और ये ईद की स्पेशल रेसिपी जब आप इसे बनाकर टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन और मज़ेदार लगेगी, और इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो कीमा चांप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाथ का कुटा हुआ बीफ कीमा आधा किलो, और इसमें मशीन का कीमा नहीं इस्तेमाल करना बल्कि हाथ का कुटा कीमा ही लीजिएगा। और मटन चाप्स चाहिए होगी आधा किलो, जिन्हें आप थोड़ा पानी, नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर गलाकर रख लीजिएगा, और इसका पानी इसी में खुश्क कर लीजिएगा। इसके अलावा 4 अदद टमाटर ब्लांच करके फाइनली चॉप कर लीजिएगा, और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। देसी घी 3/4 कप, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, और भुना कुटा धनिया और जीरा 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून, और हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए होगा, और 1/2 कप दही ले लीजिएगा। तो सबसे पहले घी गरम करके इसमें प्याज डालकर हल्के ब्राउन कर लें, और जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें डाल दें पिसा हुआ अदरक लहसुन, और कीमा डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें नमक, भुना कुटा धनिया और जीरा, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्चें, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर इतनी देर तक पकाएं कि कीमा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब कीमा अच्छा सा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें डाल दें चॉप्स, दही और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से भून लें।
اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ اس میں ہرا دھنیا ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں۔ مٹن چاپس تیار ہیں اور اب انہیں میں سرونگ ڈش میں نکال لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے ساری بریکس کے بعد اور اب چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج غدیر سے کربلا تک کی بات ہوگی اور وہ بات ہوگی بے شک ہم نے دہرایا، جیسے میں نے کہا تکرار بہت ضروری ہے۔ غدیر کے اس خوبصورت میسج جو دیا گیا 18 ذی الحجہ کو، واپسی پہ حج کے لوگوں کو روکا گیا، پالانوں کا ممبر بنایا گیا اور مولا کائنات کو کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ہے جو میرے بعد میرا وصی ہے، اور جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ اس کو مولا سمجھے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کے بعد نہ ماننے والوں کی وجہ سے کیا کیا حالات پیش آئے، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور مجھے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کو مبارک کرے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ آج بھی عید غدیر کے ہی حوالے سے ایک اور پروگرام ہے۔ عید غدیر ایکچولی وہ میسج وہی دہرایا جائے گا۔ اگر صاحب عید غدیر کا ہم نے اعلان سنا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر خود کو چھپا کر مولا کائنات کو سامنے کر دیا، کیا یہ اعلان جو تھا عید غدیر کا، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایہا الحاضرون ایہا الجالسون ایہا المستمعون، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کی خدمت میں عید غدیر، عید ولایت، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، عززکم اللہ انشاءاللہ، نور اللہ حیاتکم بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غدیر کا مفہوم جو آج ہمارے شرائن میں، ہماری فکروں میں، ہماری تھاٹ میں دوڑ رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غدیر سے ہمیں سیکھنے کی یہ ضرورت ہے، غدیر جو ہے وہ یوم ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی مولائے متقیان کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، جس کو پیغمبروں کے پیغمبر نے اعلان کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ غدیر سے ہم صرف اور صرف علی کی ولایت کا اعلان یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ غدیر ہم کو اس منزل پر غدیر لے کر یہ مفہوم آتا ہے غدیر کا کہ ہم خود کو چیک کریں کہ ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ علی سے محبت کر سکیں، یعنی جو شرائط، جو شروط، جو کوالٹیز، جو ایڈجیکٹیوز، جو کمالات، جو خوبیاں ایک غدیری کے اندر ہونا چاہیے، ایک علی والے کے اندر ہونا چاہیے، غدیر کے ماننے والے کے اندر ہونا چاہیے، ایک مولائے متقیان کے چاہنے والے کے اندر ہونا چاہیے، وہ تمام شروط، وہ کنڈیشنز، وہ خوبیاں، وہ مواصفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم یوم غدیر منا رہے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ غدیر اصل میں میزان کا دن ہے، یعنی آج کے دن ہم یوم میزان ہے، اس پر چیک کریں کہ ہم اس لائق بن گئے ہیں کہ صحیح معنوں میں علی سے محبت کر سکیں اور پریکٹیکل علی کا چاہنے والا خود کو کہلا سکیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ عید غدیر کے اس میسج کو اپنانا بہت ضروری، سمجھنا بہت ضروری، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مولا کو مانے اور مولا کی بھی مانے، تب جا کر ہم غدیری یا مولا کائنات کے محبان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عید غدیر، عید غدیر کے اس خوبصورت واقعہ جو 18 ذی الحجہ کو، جیسے ابھی میں نے کہا کہ
مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ یہ ڈیفائن کرتی کہ عید جو غدیر ہے اس کے اصل میں معنی کیا ہیں، کہاں کا یہ عربی کا ہے یا کس کا لفظ ہے یہ؟ لفظ غدیر جو ہے یہ اسم ہے، عربی لفظ ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ نہر کے معنی میں ہے، اور اس کی جو جمع ہے، جو اس کا پلورل ہے وہ ہے غدر والغدران۔ تو یہ لفظ غدیر عربی لفظ ہے، اور یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس جگہ کو غدیر کہا جاتا ہے، اور عربی میں غدیر کو ماء النہر کے حساب سے بھی ماء النہر الصغیر بھی کہا گیا ہے، غدیر، لفظ غدیر جو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیغمبروں کے پیغمبر نے حجاج کے قافلے کو روک لیا تھا، اور روک کر وہاں پر علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ تو غدیر کے معنی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے معنی کے ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ حجاج کرام کو روکا گیا۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ واقعے کو مختلف انداز سے اس عید غدیر کو پروردگار نے اہتمام ذرا ہٹ کے کیا، کہ یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی ممبر بنا ہوا تھا یا لوگ کسی اور وجہ سے جمع تھے تو اعلان کر دیا گیا۔ یہ جو سارا پروردگار کی طرف سے اہتمام کا حکم دیا گیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرنا ہے، ورنہ اجر رسالت نہیں ادا کیا، تو کیا خداوند متعال بتانا چاہ رہا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک؟ دیکھیے، مور ایسنشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ غدیر کے موقع پر پیغمبروں کے پیغمبر کس کا قافلہ لے کے آ رہے ہیں؟ حجاج کا قافلہ تیزی سے رواں دواں ہے۔ یہ حجاج وہ ہیں جو حج کر چکے ہیں، سر منڈوا چکے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ چکے ہیں، ہرولہ کر چکے ہیں، اور طواف خانہ کعبہ کر چکے ہیں۔ یہ حجاج ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، یہ مکے کی مقدس سرزمین سے گزر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کو روکا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو روکا گیا ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر نے روکا ہے، یہ خود نہیں روکا۔ اگر خود روکنا ہوتا تو مکے کی سرزمین پر حجاج کا مجمع بہت بڑا تھا، اور اس مقام پر پیغمبروں کے پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کرتے اور آیت پڑھتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے۔ لیکن نہیں، اگر نبی خود سے اعلان کرتے تب مکے میں کر سکتے تھے، کسی اور مقام پر کر سکتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے تھے، مگر یہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب من جانب نبی نہیں ہے، من جانب اللہ ہے۔ پیغمبروں کے پیغمبر نے اس حجاج کے قافلے کو روکا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سارا کا سارا لشکر حجاج یا حجاج کا قافلہ رک گیا، اب پیغمبر خدا نے حکم دیا کہ پائلان شتر کا ممبر بنایا جائے۔ ممبر بنا، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ خیر، ممبر بنا۔ ممبر بننے کے بعد پیغمبروں کے پیغمبر نے جب اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا، چونکہ میں تو مولا تھا اور آج کے بعد سے آپ کے علی مولا ہیں، فہذا علی مولا۔ تو دو ترجمے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور ایک دوسرا ترجمہ من کنت مولا، کنتو جیسے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو ارباب دانش نے یہ بھی لکھا ہے کہ کنتو کا جو یہ لفظ ہے، میں جس کا مولا تھا، جو حضرات مجھے اپنا مولا مانتے تھے، ان سب کے مولا حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ تو جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کا اعلان پیغمبروں کے پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ حکم خدا سے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے فرمایا کہ ویسے بھی بہت ہی ایک کھلا واضح ہمارے پاس ہے کہ جو بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا کے حکم سے، خود اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر یہی سوچ لیا جائے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول خدا کے حکم سے بیان کیا جاتا ہے، تو شاید، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام غدیر سے کربلا تک ہے، تو یہ غدیر کا جو اعلان تھا یا اس سے پہلے کے وہ واقعات جو اہل بیت کے گھرانے کے مقام کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے، تو کبھی نہ ہوتا۔ آپ نے بیان کیا کہ کیا یہ واقعہ، میں چاہوں گی اس پہ اور روشنی ڈالیے
کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ کر کے اعلان یا اہتمام کیا یا ارشاد پروردگار یا حکم پروردگار؟ احسن، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. دیکھیں، کسی بھی نبی کو یا کسی بھی پیغمبر کو یا رسول کو یا انبیاء کو حق یا اجازت نہیں ہے کہ وہ ولی بنائیں یا خلیفہ بنائیں. ٹھیک ہے. کوئی نبی ولی نہیں بنا سکتا اور نہ ہی خلیفہ اپنے مرضی سے بنا سکتا ہے. پھر کون بنائے گا؟ نبی جو ہے صرف اعلان کرنے کا حق رکھتا ہے. نبی اعلان کرتے ہیں، پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ علی ولی ہیں، علی خلیفہ ہیں، علی میرے جانشین ہیں، مگر بنایا نہیں ہے. مور اسینشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم غور کریں، غدیر میں پیغمبروں کے پیغمبر نے علی کو ولی بنایا نہیں ہے، علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آیت یہ کہہ رہی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے رسول پہنچا دو اس میسج کو، اس ولایت کو جو آلریڈی ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں. تو یہاں بنانے کی آیت نہیں ہے. نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول کسی کو ولی بنا سکتے ہیں، نہ خلیفہ بنا سکتے ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی جو معصوم ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، من جانب پیغمبر نہیں ہوتے. پیغمبر صرف ان کی خلافت یا ولایت یا امامت کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت کلیئر انداز سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو پیغمبر ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا جب تک خدا کا حکم نہ ہو. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اعلان ولایت پروردگار کے حکم سے ہوا. اب اس اعلان ولایت کو ماننا یا نہ ماننا، اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آئے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. لیکن چاہوں گی آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ جو اعلان ولایت غدیر خم کے موقع پہ ہوا، اس میں جو مان گئے وہ فلاح پا گئے، نجات پا گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پھر کربلا تک چلا گیا. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اچھا، میں ایک ایک لفظ کی ذرا تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ چونکہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. یہاں پر یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا. نہ کالی کملی اوڑھنے والا رسول، نہ ہی جو ہے اسے مزمل، نہ ہی مدثر، اور نہ ہی نبی کہا، بلکہ کہا یا ایھا الرسول. غور کیجئے. اچھا، پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے، رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں، نبی علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ النبی من النبا، نبی اسے کہتے ہیں جو خبر دیتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ خبر دیتا ہے. رسول اسے کہتے ہیں کہ خبر کے ساتھ ساتھ وہ خبر کو پہنچائے بھی، کنونس بھی کر دے اس کو، تو وہ ہے رسول. اب یہاں پر نبی اور رسول، اگر صرف نبی ہوتے تو صرف ایک خبر پہنچ دیتے کہ علی جو ہے وہ کائنات میں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب اللہ کی جانب سے ولی ہیں، خبر کو آگے پہنچاتے نہیں. لیکن یہاں پر جو خطاب ہے نبی نہیں ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو. پھر سوال ہوتا ہے بلغ کیوں لفظ استعمال ہوا ہے؟ اگر عربی گرامر اور لٹریچر میں آپ دیکھیں تو قرآن میں جو لفظ آیا بلغ، یہ بلغ یبلغ تبلیغاً، فہو المبلغ، جو تبلیغ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مبلغ. اور بلغ اس کا پاسٹ ٹینس ہے، یبلغ اس کا فعل مضارع ہے، اور بلغ جو ہے فعل امر ہے، یعنی حکم ہے. یہاں جو صیغہ استعمال ہوا قرآن میں وہ بلغ ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو. اچھا، بلغ تو معنی کیا ہے؟ بلغ کے معنی ہے بار بار پہنچانا، مکرر. اگر عربی میں یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول ابلغ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے ابلغ. ابلغ کہتے ہیں پہنچا دیجئے ایک مرتبہ. میں نے کہا کہ ابلغ سلامی الی فلان، میرا سلام آپ فلاں کو پہنچا دیجئے، تو ایک مرتبہ. بٹ میں نے کہا کہ بلغ یعنی مکرر پہنچانے کو کہتے ہیں بلغ. انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। आपको और मौलाना साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाए जी मैंने खुदा का फरा शुक्र। आपको देर बाद देखा तो मैंने कहा चलो मैं बहुत शुक्रिया। हाल अलैकुम पूछ सलाम। लूं। मौलाना साहब से भी बात हुई थी जी एक जी दिन, तो पहचान लिया ना मैं। जी जी बिल्कुल तो पहचान नमाज लिया, पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया। और तो ईद दीर का मैंने कहा टाइम गुजरा है, तो आप सबको भी बहुत शुक्रिया, आपको भी सुनने बहुत वालों मुबारक को, हो, आपको भी बहुत तो मैं मुबारक। पूरे अहले बैत को मुबारकबाद खैर मुबारक, कहती हूँ। खैर अभी फिर आ रहा है वो ईद मुबाहिला। दूसरा जी ईद मुबाहिला आ रहा है इंशाअल्लाह। ईद मुबाला का, तो वो फिर मैं आज थोड़ा ना तबीयत कल परसों की थोड़ी नहीं ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने देखा अभी, तो मैंने कहा मैं बात कर लूँ, काफी बहुत दिनों से शुक्रिया। बात नहीं हुई। बहुत तो शुक्रिया। दुआओं में शामिल रखना। इंशाअल्लाह मौला तो सलामत इंशाअल्लाह रखे फिर आपको। बात होती रहेगी। मौलाना साहब को भी सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम। दुआओं में शामिल रखना। इंशाअल्लाह मौला सलामत रखे आपको, दुआ में हम सब एक दूसरे को शामिल रखने की खुदा कोशिश करते सलामत हैं। रखे इनको और इलाही इनकी आमीन। खिदमत को कबूल मकबूल फरमाए इलाही आमीन। और इनको अजर अजल इनायत करे इंशाअल्लाह इलाही ताला। आमीन। बहुत शुक्रिया। बात हो रही है वही इलाज बल्लिग की। की जी जी। बल्लिग की। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि बल्लिग का जो लफ्ज़ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया, अगर वो चाहता तो वो खालिकुल कलाम है, बेशक वो खालिक कायनात है, खालिकुल अल्फाज है, खालिकुल लुगात है। वो जो है वो जिस तरह से चाहता वो इस्तेमाल कर सकता था। वो कह सकता था या अय्युहर रसूल अबलिग, व्हाट डज़ इट मीन अबलिग, यानी बस एक मरतबा पहुंचा दीजिए। लेकिन जब ये कहा बल्लिग का मतलब यह है कि मुकर्रर, मैंने कहा कि बल्लिग सलामी इला फलान, मेरा सलाम फला को, यानी मुकर्रर बार बार पहुंचाने को अरबी में कहते हैं बल्लिग। तो यहाँ पर जो आयत है या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दीजिए, क्या पहुंचा दें? सवाल ये होता है क्या पहुंचा दें। अब आगे जो आयत ने कहा कि मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, मा उनज़िला जो ऑलरेडी खुदा की जानिब से नाजिल हो चुका है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो उनज़िला का इस्तेमाल हुआ है ये अरबी में पास्ट टेंस है, ठीक है। और अगर यंजिलो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो जो अभी नाजिल हो रहा है या नाजिल होगा उसको कन्वे कर दीजिए। अगर यंजिलो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो अरबी में तो मफ़हूम ये निकलता कि मौला मुत्तक़ियान गदीर से मौला बने हैं, यानी यौम गदीर को मौला मुत्तक़ियान को मिन जानिबिल्लाह वली बनाया गया, इमाम बनाया गया। लेकिन परवरदिगार कहता है मा उनज़िला, जो ऑलरेडी नाजिल हो चुका है, पास्ट टेंस का लफ्ज़, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब की जानिब से ऑलरेडी नाजिल हो चुका है, उस पैगाम को पहुँचा दीजिए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, ऐ पैगम्बरों के पैगम्बर, अगर आपने विलायत अली इब्न अबी तालिब को नहीं पहुँचाया, इसकी तबलीग नहीं की, तो फमा बल्लग़त रिसालता, तो गोया आपने रिसालत के किसी भी काम को अंजाम नहीं दिया। यानी पूरी रिसालत एक तरफ, उमूर रिसालत एक तरफ और अली की विलायत एक तरफ। तो पैगम्बरों के पैगम्बर ने चिलचिलाती हुई धूप में कजावों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान करके बताया, याद रखो ज़ियारत, नमाज, हज, तवाफ़ खाने काबा, तमाम चीज़ें कबूल मकबूल हो सकती हैं, शर्त है अली की विलायत साथ हो। अगर अली की विलायत नहीं है तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उस पैगाम को आपने फिर दोहराया कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तारुफ करा गया, क्योंकि मौला तो थे लेकिन बाकायदा ऐलान करने का इसलिए फ़रीज़ा खुदावंद मुताल ने, शायद मैं चाहूँगी उस पर भी कि खुदा ने ये एहतमाम जो किया कि विलायत का ऐलान किया जाए। क्या गदीर से पहले मौला नहीं थे या उसके बाद मौला बने? अहसंत अहसंत। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब खिलक़तन मासूम थे, इमाम थे, रहबर थे, पेशवा थे, वली थे, अली थे, अज़ीम थे, करीम थे, सखी थे, असखा थे, सब कुछ थे, तेग़ मसलूल थे, मर्द मकबूल थे, इमामुल मुत्तक़ीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे और इंसानियत के रहबर थे, सब कुछ थे। मगर गदीर के मौके पर अली इब्न अबी तालिब, चूँकि हुज्जाज का पूरा काफ़िला जा रहा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है हुज्जाज में क्यों ऐलान किया गया? ताकि दुनिया इंसानियत की समातों में ये बात आ सके कि हुज्जाज जो हजरात हज करके आए हैं
ان کے سامنے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، مولا بنایا نہیں ہے، مولائیت کا اعلان کیا ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے پاس کالر ہے، اس کے بعد اسی بات کو جاری رکھنا چاہیں گے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی صدر بات کرتا ہوں جی آپ سے۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قابل احترام جناب قلب عباس صاحب کو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور بہت میں معذور خواہ ہوں آپ سے کہ میں بیچ میں درمیان میں آ گیا اور اتنی خوبصورت گفتگو میں خلل ہو گیا۔ بہت شکریہ، سوال کیجیے تاکہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ میری آواز آپ کو صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی آج بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ اچھا شکریہ بہت بہت۔ قبلہ مجھے ایک دو باتیں پوچھنا تھی۔ ایک تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا بھی اس میں کہ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی رسول خدا سے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس طرح سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک قسم کا بہت معذرت کے ساتھ یہ حکم ہو رہا ہے کہ یہ کام تمہیں انجام دینا ہے۔ جی تو میں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور مختلف کتابوں کا پڑھتا رہتا ہوں، بلکہ علماء سے بات بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ آپ جیسے علم دین سے فیض حاصل ہوتا ہے مجھے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، یقین اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہے، لیکن رسول خدا نے تمام کام انجام دیے، تو آخر یہ بات جو کہی گئی ہے تو کیوں کوئی کام کہی گئی؟ انجام ٹھیک دیا، ہے، نماز کے لیے خدا نے کہا، رسول نے ٹھیک ہے، اس کا عملی طور پر بتایا، اور حج کے لیے بتایا، تمام احکامات جو خدا نے دیے ہم سب احکامات بتا دیے۔ پھر بعد میں یہ جو آیت آئی ہے اس کی وضاحت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ مختلف میں نے کتابوں کو جب جائزہ لیا تو کسی میں کچھ اس کے الفاظ نظر آتے ہیں، کسی میں کچھ اور الفاظ نظر آتے ہیں۔ یہ مقصد کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تو جب اعلان ہوا غدیر میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کب خلافت ملی ہے مولا کائنات کو؟ یہ تو اعلان کے بہت عرصے کے بعد خلافت نہیں ملی، حقیقت اس کے بعد کب ملی ہے؟ مدینے میں ملی ہے یا مکے میں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیے۔ اور تیسری ایک اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، سورہ معارج کی پہلی آیت، یہ کل بھی میں نے بات کی تھی اس سلسلے میں، شاید وہ اندازہ نہیں ہو پایا۔ کون سی سورہ مجھے سمجھ نہیں آئی؟ اس میں، اور اس میں یہ واضح دیا ہوا ہے کہ اس نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ میرے پر عذاب نازل کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ حکم دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو پھر عذاب نازل ہوا، خدا کی طرف سے حکم تھا، عذاب نازل ہوا، اور عذاب نازل ہونے بعد وہ پتھر پڑا اس کے اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حضور نے بہت سے حکم صادر فرمائے، نماز کا حکم، کسی نے بھی یہ بات نہیں کی، سب نے وہ باتیں مانی۔ تو آخر اور بھی صحابہ تھے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو کیا اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا غدیر کا، جب اس کے بعد رسول خدا کی جب وفات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ملک میں مظالم ڈھائے گئے ہیں اہل بیت پہ، وہ صرف غدیر کا ہی بوجھ تھا ان کے دلوں میں، جو کہ وہ نکالنا چاہ رہے تھے، اور اس شخص نے جو کہ نماز پڑھی تھا، اس نے اپنے دل کا بوجھ اسی وقت نکال دیا، اس نے بعد میں لوگوں نے نکالا، اور اس کے بعد اس پر ظلم کیے گئے، اور یہاں تک کہ کربلا اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ جی آغا صاحب، پہلا سوال تو وہی تھا کہ جو اعلان کیا تھا۔ اچھا میرے پاس کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, किबला साहब आपको भी सलाम हो, मुबारक हो वालेकुम ईद की। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नबी वबरकातुहू। बोल रहा जी। जी खैर किबला मुबारक। साहब आज आपसे हमने मुकम्मल तौर पे गदीर सुनना है, छोड़ना नहीं आज आपको, पूरा गदीर सुनना है आज आपसे। बहुत और शुक्रिया। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगा, दूसरा पंजाबी का है, पंजाबी मेरे ख्याल में आप समझते नहीं है, इसलिए मैं नहीं एक ही सवाल समझता हूँ, कर अता देता करें हूँ। आप। किबला साहब मुझे ये बताया जाए कि जब रसूल पाक ने मैदान में खड़े हो के हाथ बुलंद करके कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, दीन भी मुकम्मल हो गया, इसके बाद ये भी हो गया कि इसके बाद पाक रसूल के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि रसूल पाक ने हाथ बुलंद करके कह दिया कि मेरी नबूवत तो ख़त्म है, अब इसके बाद वलायत और इमामत शुरू होने वाली है, और यही आपके इसके बाद आपके होंगे, सरबराह होंगे और आपको संभालेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाक रसूल ने जब ये सवाल है मेरा कि पाक रसूल ने जब ये हाथ बुलंद करके कह दिया कि मेरे बाद ये है और मेरी नबूवत ख़त्म है, अब ये सवाल ये होता है कि जो पाक अली को मानता है उसका तो ज़हन बनता है कि नबूवत अब ख़त्म हो चुकी है, इमामत शुरू हो चुकी है, और जो ये बात अली को इमाम नहीं मानता, वलायत नहीं मानता, उसकी नबूवत का क्या बनेगा? क्या वो आगे चलती रहेगी? अगर उनकी चलती है तो कई नबी बनते नजर आते हैं, और अगर अली को नहीं मानते इमाम और वलायत का नहीं सरबराह मानते तो फिर क्या नबूवत पे उन्हें क्या करना पड़ेगा? और अगर नबूवत पे करते हैं तो अली को छोड़ते हैं तो फिर उनका ईमान कहाँ खड़ा होता है? थैंक यू जी, मेहरबानी, इस पर थोड़ी तफसील डालते हैं, मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुम। पहले अनीस हैदर साहब का जो जी सवाल था, वही उन्होंने लिखा था कि जो सूरह माइदा की आयत है, मेरे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम फराबीन और मौलाना साहब, मेरी तरफ से आज मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। मैं चंद अल्फाज कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त तो। जी ज़रूर फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। कोई अली को मौला कहे, कोई ना कहे, सुभान अल्लाह। बेशक ये मसला अज़ल से है, ज़र्फ़ो ज़मीर का तकमील दीदार है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अहसन, जज़ाकल्लाह। उस सवालात ज़रा बता दें तो जल्दी। उन्होंने कहा कि जो सूरह माइदा में कुरान परवरदिगार ने जी जो आयत है, फरमाया था जी, तो उसका क्या मफहूम था, क्यों कहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। यहाँ पर जो खिताब है ज़ाहिर तौर पर रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे रसूल पहुँचा दीजिए। क्या पहुँचा दें? मा उनज़िला इलैका, जो नाजिल हो चुका है, आपकी तरफ आ चुका है जो पैगाम। क्या किस तरफ से आया? मिन रब्बिका, जो रब की तरफ से, खालिक की तरफ से, मस्जूद की तरफ से जो पैगाम ऑलरेडी नाजिल हो चुका है, उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। बात यहाँ पर रुक गई। व इन लम तफ़अल, अगर आपने इस अम्र को अंजाम नहीं दिया,
یعنی اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو گویا آپ نے رسالت کے امور کو انجام نہیں دیا یا رسالت کے پیغام کو انجام نہیں دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب کے مسئلے میں پروردگار عالم دنیا انسانیت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر پیغمبر خدا اب جانے والے ہیں، 28 سفر قریب ہے، تقریباً 2 مہینہ 10 دن میں پیغمبر خدا اس کائنات کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں، ایک باغبان، ایک مالی جب باغوں کو چھوڑ کر چند دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ پر کسی کو جاگزی کرتا ہے، جانشی بناتا ہے، اپنا نائب چھوڑتا ہے کہ درخت میں پانی کوئی ڈالتا رہے۔ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ پیغمبروں کا پیغمبر کائنات کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور خدا اس کائنات کے لیے کوئی رہبر، کوئی امام، کوئی پیشوا، اس کی ولایت، اس کی امامت اور اس کی خلافت کا اعلان نہ ہو؟ اب چونکہ مولائے متقیان خلقتاً پیدائشی طور پر امام تھے، معصوم تھے، امام تو امام تھے ہی، ولی تھے ہی، خلیفہ تھے ہی، رہبر تھے ہی، جانشین تھے، سب کچھ تھے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ جب پیغمبر خدا نے دعا مانگا تھا کعبے کی دیوار پہ جا کر کہ رب ادخلنی مدخل صدقین واخرجنی مخرج صدقین واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار اپنے پاس ایک سلطان عطا کر دے، خلق کر دے نہیں، عطا کر دے، اس کا مطلب سلطان وہاں موجود تھا، یعنی مولائے متقیان۔ تو یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان۔ اچھا، مور امپورٹنٹ اور اسینشل یہ ہے کہ اگر انسان اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کے عمل قبول ہوں گے۔ اہل بیت یا علی بن ابی طالب سے محبت نہ ہو اور دل میں بغض ہو تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث عرض کر دوں جلدی سے، پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا و مروہ پر دوڑے اور اتنی زیادہ دولت اس کے پاس ہو کہ کوہ کے برابر، ماؤنٹن کے برابر وہ راہ خدا میں صرف کرے، چیریٹی کرے، سب کچھ کرے، اور اس کو پروردگار اتنی عمر عطا کرے کہ وہ 1000 سال حج بجا لائے، بٹ اگر اس کے قلب میں علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بوئے جنت کو سونگ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر علی کی ولایت کے امپورٹنس کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا پروردگار ضروری سمجھ رہا تھا، لہٰذا دنیا انسانیت کو علی کی ولایت، یعنی ولایت کیا مطلب ہے؟ ولایت یعنی علی کی حاکمیت، علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے نفوس پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے نفس کو اپنی مرضی کے مطابق نہ چلائیں، بلکہ ہم اپنے نفس کو، خود کو علی کے حوالے کر دیں اور مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارنا صحیح معنوں میں یہی غدیر کا مفہوم ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، ایک اور سوال تھا کہ اعلان کے بعد خلافت کب ملی مولا کائنات کو، مکے میں یا مدینے؟ دیکھیے، اعلان کے بعد یہ جو سوال ہے میں نے عرض کیا، جواب اس میں آ گیا کہ مولائے متقیان جو ہے وہ خلقتاً خلیفہ تھے، جی بالکل، امام تھے، ملی یا نہ ملی یہ تو کوشچن ہی غیر مناسب ہے، کیونکہ معصوم جو ہوتا ہے وہ اسے خلافت ملنا، ہاں ظاہری خلافت کی اگر آپ بات کرتے ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، بٹ جو معصوم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے، خلیفہ بن کے آتا ہے، رہبر بن کے، وہ محتاج خلافت نہیں ہوتا، خلافت محتاج امامت ہے، خلافت خود چل کر امامت کی طرف آتی ہے۔ تو مولائے متقیان امام تھے۔ ایک کوشچن ان کا اور تھا کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا، وہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 میں۔ جی ایک کالر، جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، فرابین خصوصاً چیز عرض کر رہا ہوں واٹس ایپ سے۔ بہت شکریہ وعلیکم السلام کال کا، بہت شکریہ، فرمائیے۔ آج جو آپ کا ٹاپک غدیر اور اس سے متعلق ہے، جی جی تو میں اپنی ایک منقبت چھوٹی سی تھی، اگر اجازت ہو تو میں جی اس جی کروں۔ ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ محبوب رب کے لب پہ جو مدحت علی کی ہے، سبحان اللہ۔ محبوب رب کے لب پہ جو مدحت علی کی ہے، امت پہ فرض واجب بھی الفت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیوار کا بشک ہوئی جس کے واسطے دنیا میں منفرد وہ ولادت علی کی ہے۔ معراج پر حجاب سے رب نے جو بات کی، احمد کو یوں لگا یہ خطابت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قاتل کو اپنے شربت شیریں عطا کیا، مشہور شش جہت میں سخاوت علی کی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ علی پہ رحمت یزنا ہے با خدا، کہہ رے خدا تو بغض و عداوت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔
कौले नबी इमाम इबादत हुआ जिसे पल भर को भी नसीब ज़ियारत अली अली की है। सुभान अल्लाह। कायम है जिसका सिलसिला दुनिया में आज भी, वो फख्र रोजगार इमामत अली की है। सुभान अल्लाह। मुश्किल में हूँ तो गैर भी करते हैं उनको याद, मुश्किल कुशा है सबके ये शोहरत अली की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं काश मेरे घर में वो मौजूदा नमा हूँ, दिल से मेरी तमन्ना ज़ियारत अली की है। सुभान अल्लाह। जैसी विलादत उनकी अदीमुन नज़ीर है, ऐसी ही बेमिसाल शहादत अली की है। मकता अर्ज़ है, दुनिया और दी हूँ या तो ममात हूँ, दुनिया और दी हूँ या तो ममात हूँ, सैयद तुझे हमेशा ज़रूरत अली की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखने की तौफीक दिए रखे इंशाल्लाह मौला सलामत रखे। बहुत अच्छा शेर। हरम के गिर्द फिरे और दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ़ नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हुब्बे अली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जल्दी से जवाब नक़ल कर दूँ। तो दूसरा जो उनका तीसरा शायद सवाल था कि वो जो सवाल किया था अज़ाब के लिए, सूरह मारिज की आयत नंबर 1 है, सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। एक साइल ने सवाल किया जिसका नाम था हारिस बिन नुअमान फ़हरी। उसने सवाल किया था कि आपने अली की विलायत का ऐलान अगर अपनी तरफ से किया है या खुदा की तरफ से किया है? तो पैगंबर खुदा ने कहा कि खुदा की तरफ से किया है। तो उसने कहा कि अगर आपने ये ऐलान अपनी तरफ से किया हो तो मेरे ऊपर अज़ाब नाजिल हो जाए। तो उस वक्त हारिस बिन नुअमान फ़हरी पर अज़ाब नाजिल हो गया था। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का और उनकी इमामत का वो मुनकिर हो गया था और शक कर रहा था। उसने ख़ुद अज़ाब के लिए सवाल किया था। सूरह मारिज में सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक शख्स ने अज़ाब का सवाल किया पैगम्बर खुदा से कि मुझ पर अज़ाब आ जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मफ़हूम को समझें और मफ़हूम विलायत को समझें। नकवी भाई का सवाल देख लें तो मैं कुछ और वही कहा हदीस था को कि अर्ज़ करना हाथ बुलंद करके जो ऐलान किया था जी, तो उसको ना मानने वाले, उन्होंने बात वही की थी कि उनका अंजाम, ये जो करबला का वाक़या, मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम अपने जो गदीर से करबला तक का जी भी जी जी है। मैं एक हदीस भी नक़ल करना चाह रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने अब जब ये ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब हो गया, पैगंबर खुदा ने ऐलान कर दिया। देखिए मौला बनाया नहीं, मौलाइयत का ऐलान किया है। वली बनाया नहीं है, विलायत का ऐलान किया है। नबी या पैगंबर वली बनाता नहीं है, विलायत का ऐलान करता है। जब ऐलान कर दिया तो आयत नाजिल हुई। कॉलर हो तो ले लो। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। तो मुझे खुशी हुई है कम अज कम हमारे सुन्नत जमात वाले और शिया भाई जो हमारे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो कि अली को नहीं मानता वो मेरे ख्याल से उनका खुद उनका जो है ना, उनका दिमाग में कुछ खराबी होगी। तो वो जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनको नहीं को मानता तो उसकी जलियत है। तो बाकी करबला जो है वो आज भी शुरू है। बिल्कुल अपनी कश्मीर में जो बेचारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, उसके अलावा ये जो बर्मा में हुआ है, तो आज भी करबला शुरू है। मेरा कहने का मकसद है कि जो इंसान किसी का हक खाता है, बुरे काम करता है, वो उनमें से हमारे हजरत अली में से नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं वो उनके उनमें से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौला। जज़ाकल्लाह। बेशक जाहिर सी बात है, मैंने अक्सर ये टीवी चैनल पर ये बात कही और मुसलसल कहता हूँ कि अहले सुन्नत हमारी जान है, रगे हयात हैं, हमारे भाई हैं, खुदा उनको सलामत रखे। हमारे उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, हमारे भाई हैं। हम दुनिया के अक्सर ममलकतों में एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, नमाज़ें भी हम पढ़ते हैं साथ में, और हमारा कोई अहम उनके साथ इख्तलाफ नहीं। हाँ जुज़ई इख्तलाफ तो कहीं भी हल्का फुल्का होता है, लेकिन बहरहाल वो हमारे भाई हैं।
جہاں جہاں ہیں ان کو خدا سلامت رکھے۔ آپ کے پاس وقت ہو تو میں حدیث عرض کر دوں۔ جی ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ پیغمبروں کے پیغمبر نبی الانبیاء سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے، اس پر غور کر لیں۔ آپ کے پاس کتنے دقیقے ہیں تقریباً؟ میرے پاس 15 منٹس ہیں۔ 15 منٹس آپ کے پاس ہے، میں جلدی سے مکمل کر دیتا ہوں۔ نبی الاکرم نے ارشاد فرمایا کہ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، بہت امپورٹنٹ میسج دیا پیغمبر خدا نے، یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، ہماری امت کی سب سے عظیم اور افضل عید میں سے عید غدیر ہے، یعنی عید قربان یا جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، ان عیدوں سے، تمام عیدوں سے افضل عید غدیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ بِنَسْبِ أَخِي علی بن ابی طالب، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عید غدیر وہ دن ہے کہ امرنی اللہ تعالی، پروردگار نے مجھے حکم دیا تھا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، تمہیں پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے غدیر کے دن دین کو مکمل کیا۔ یہ جملہ پیغمبر خدا کا ہے۔ فرماتے ہیں اے لوگوں توجہ سے غور سے سنو، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، غدیر وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار نے دین کو مکمل کیا۔ وَأَتَمَّ عَلَى أُمَّتِي فِيهِ النِّعْمَةَ، اور پروردگار عالم نے میری امت پر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ کب تمام کر دیا؟ غدیر کے دن۔ وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا، اور غدیر ہی کے دن اسلام سے خدا راضی ہو گیا، دین مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد کہا ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشر الناس ان علی منی وانا من علی، اے لوگوں میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ خلق من طینتی، جس چیز سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اسی چیز سے علی کو پیدا کیا، فرق نہ کرنا مجھ میں اور علی میں۔ وَهُوَ امام الخلق، ایک امپورٹنٹ میسج ہے پیغمبر خدا کا، وَهُوَ امام الخلق، یہ نہیں کہا امام المسلمین، امام الانسان یا امام الجن والانس، یہ نہیں کہا، امام الخلق یعنی پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے پوری کائنات میں، تمام مخلوق کے امیر کو علی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، یعنی مولا متقیان امام الخلق ہیں بعدی، میرے بعد۔ یبین لہم ما فی اختلف فیہ من سنتی وہو امیر المؤمنین، اور مولا متقیان وہ ہیں جو ہماری سنت کو بیان کریں گے لوگوں کے درمیان جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی اگر آپ کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، آپ کسی مسئلے کو نہ سمجھیں تو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی کے دریچے پر آؤ، علی کے دروازے پر آؤ، تاکہ وہ میری سنت کو صحیح معنوں میں بیان کر سکے۔ ہی نوز بیٹر دین ایوری بڈی، سب سے زیادہ علی کو علم ہے کہ سنت پیغمبر کیا۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، یعصوب المؤمنین ہے، وخیر الوصیین ہے، وزوج سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ سیدۃ نساء العالمین کے زوج یعنی شوہر کو علی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا عظیم جملہ کا وَأَبُو الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ، اور تمام ائمہ کے اب کو، بابا کو علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا عظیم جملے کا عظیم پیغام ہے پیغمبر اکرم کا یاد رکھو من احب علیاً احببتو، جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، یا جس نے علی سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی۔ ومن ابغض علیاً ابغضتو، اور جس نے علی سے دشمنی کی میں نے اس سے دشمنی یعنی بیداری اختیار کیا۔ اس کا مطلب میزان ہے کائنات کے لیے علی بن ابی طالب کی محبت اور ولایت۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی آپ سے محبت کریں تو آپ علی سے محبت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا بہت عظیم جملہ کا ومن وصل علیاً وصلتو، اور جس نے علی سے رشتہ جوڑا میں نے اس سے رشتہ جوڑ لیا۔ کیا بات۔ ومن قطع علیاً قطعتو، اور جس نے علی سے رشتہ توڑ لیا میں نے خود اس سے رشتہ توڑ لیا۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ پیغمبر خدا سے آپ کا رشتہ قوی رہے تو علی سے رشتہ جوڑ لو۔ 2 منٹ، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس کے بعد کا ومن جفا علیاً جفوتو، اور جو علی پر ظلم کرے گا، علی پر بربریت کرے گا، میں بھی اس شخص سے بیزاری اختیار کروں گا۔ ومن وعلی علیاً والیتو، اور جو علی سے محبت کرے گا، علی سے اپنے شرائن میں علی کی محبت کو داخل کرے گا، اس شخص سے میں بھی محبت کروں گا۔ ومن عاد علیاً عادیتو،
اور جو شخص علی سے دشمنی کرے گا، جو شخص علی سے نفرت کرے گا، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، میں بھی اس سے بیزاری کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ کر نبی کے دروازے پر جاتا ہے تو نبی اس کے سلام کو قبول نہیں کرتے۔ جاؤ علی کو راضی کرو، پھر میرے دروازے پر آؤ۔ معاشر الناس، اے لوگوں، انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وزڈم کا شہر ہوں۔ وعلی من علی ابن ابی طالب بابوہاں، اور علی ابن ابی طالب اس حکمت کے شہر کے دروازے کو کہا جاتا ہے۔ وَلَن تُوتِيَ الْمَدِينَ إِلَّا مِن قِبْلِ الْبَابِ، اور کوئی شخص شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اسے دروازے سے آنا ہوگا۔ What does it mean؟ علی کو چھوڑ کر شہر میں نہیں جا سکتے، علی کو چھوڑ کر نبی تک نہیں جا سکتے، علی کے دروازے پر آؤ، پھر نبی تمہیں ملیں گے۔ اس کے بعد عظیم جملہ کہا، بہت عظیم جملہ کہا کہ الا من قبل الباب وکذب من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا، جھوٹا ہے وہ شخص، پیغمبر خدا فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص، من زعم انہ یحبنی، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے پیروکار ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی سیرت پر چلتے ہیں، کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے میں نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں مگر علی سے بغض رکھتا ہے، تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگر کوئی علی سے بغض رکھے تو نبی کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی نبی اس کی محبت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ معاشر الناس، اے لوگوں، والذی بعثنی بالنبوۃ واصطفانی علی جمیع البریہ، اور یاد رکھو اے لوگوں، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور پوری کائنات کے لیے مجھے چنا ہے، ما نصبت علی لامتی فی الارض، اور یاد رکھو میں نے کائنات میں علی کو ولی نہیں بنایا ہے اپنی مرضی سے، حتی نور اللہ باسمہ فی سماوات، تمہیں پتہ ہے نواہ اللہ باسمہ فی سماوات، اللہ نے علی کے نام کو سماوات میں نقش کر رکھا ہے، واوجب ولایتہ علی ملائکہ، اور تمہیں پتہ ہے علی کی ولایت کو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ملائکہ پر واجب قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں نبی تک جانا ہے تو علی کے دریچے سے گزرنا ہوگا، علی سے، اولاد علی سے محبت کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام بھی عید غدیر کے حوالے سے ہی تھا، اور ہم نے گفتگو کی کہ عید غدیر کے کیا اصل میں جو بہت دنوں سے تھا، لیکن بہت سے بھی سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ابھی کربلا تک چلیں تھوڑا سا، 2 تھوڑا منٹ سا۔ جی، تو غدیر کا جو مسئلہ ہوا اور وہاں پر ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم دین سے راضی ہو گئے، نعمت کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ غدیر کا موقع تھا۔ اچھا، ایک اور عظیم جملہ میں پہلی والی آیت کا عرض کر دوں، واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر خدا علی کی ولایت کا اعلان کرو، خدا تم کو لوگوں کے شر سے، تو پروردگار یہ تو حجاج ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ سر منڈوا کے آئے ہیں، یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ طواف کر رہے تھے، یہ ہرولا کر رہے تھے، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے تھے، تو یہ شرارتی کیسے ہو گئے؟ کاش شرارتی ہو سکتے ہیں، اگر علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو حاجی نہیں ہوگا، وہ شرارتی ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، علی کی ولایت کو پہنچاؤ۔ تو جن لوگوں نے علی کی ولایت کو درک کیا اور محبت کیا، یقینی طور پر وہ صحیح معنوں میں علی کے چاہنے والے قرار دیے گئے، لیکن جن کے دلوں میں بغض آ گیا اور علی کی ولایت کو سننے کے بعد پریشان ہو گئے، جیسے سالہ سائل بعذاب واقع، حارث بن نعمان فہری پر عذاب آ گیا، اسی طرح لوگوں نے پھر معاملہ کیا، سازش کیا، پلاننگ کیا کہ علی کی ولایت کا اعلان، ہر جگہ علی، کوئی ملا ہی نہیں پیغمبر کو، ہر مقام پر علی، ہر جگہ علی، ہر مقام پر علی موجود ہیں، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اب لوگوں نے سازش کیا، معاملہ کیا اہل بیت کے خلاف، یہ بنو امیہ کی سازش تھی۔ اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر خدا کا جب 28 صفر کو انتقال ہوا، لاش پیغمبر کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد لاش پیغمبر رکھا رہا، مولا متقیان نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ بغض، یہ معاملہ، یہ سازش چلتی رہی، یہاں تک کہ در بطول کو جلایا گیا، اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ کربلا میں فرزند زہرا، فرزند علی بن ابی طالب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ وائی، کیا ریزن کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے کیا حلال کو حرام قرار دے دیا یا حرام محمدی کو حلال قرار دے دیا؟ آواز آئی، بغضن لے ابیک، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو شہید کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے اسباب تھے، علل تھے، علتیں تھیں، اس میں سے ایک علت بغض علی ابن ابی طالب۔
تو وہ افراد بھی کربلا میں فوج یزیدی میں شامل تھے جن کے قلوب بغض علی سے مملو تھے، بھرے ہوئے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ آج پوری دنیا میں ہم اس میسج کو کنوے کریں اور بتائیں کہ وہ افراد جن کے قلوب آج بھی علی کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ وہ مومن ہو سکتے ہیں، نہ وہ متقی ہو سکتے ہیں۔ پوری کائنات میں کامیابی کا راز علی بن ابی طالب ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے تھنکرز اور رائٹرز نے جب علی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اپنے قلم کو روک دیا کہ پوری کائنات کے اعدل الرجل فی العالم ہوا علی، پوری کائنات کے سب سے عظیم اور منصف ذات کو علی کہتے ہیں۔ اور یہاں تک تھنکرز اور رائٹرز نے کہا کہ اگر پوری دنیا میں صحیح معنوں میں حکومت کرنا ہے تو علی کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ایک ایم پی نے یہ بات کو رکھا کہ اگر صحیح معنوں میں حکومت کو تشکیل دینا ہے، صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو آج بھی علی کی سیرت کو اور علی کے نہج کو اور سلیقے کو ہمیں اپنانا ہوگا تاکہ صحیح معنوں میں ہم انسانیت کا خیال رکھ سکیں اور انسانیت کا پیغام پہنچا سکیں اور ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں، بشریت کے پرچم کو بلند کر سکیں۔ خدا ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو حضرات اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو اراکین ہیں خدا ان کو مزید توفیق عنایت فرما کہ مزید خدمت دین کر سکیں۔ علوم آل محمد کو نشر کیا جاتا ہے اہل بیت چینل پہ، آپ حضرات اہل بیت چینل کے لیے دعا کیجئے اور اہل بیت چینل کی مدد بھی کیجئے، تعاون کیجئے تاکہ یہ سلسلہ نشر کا جاری رہے، خدمت کا سلسلہ جاری رہے، اور پیغام غدیر جیسے بہت سارے پیغامات ہیں پوری دنیا میں پہنچتے رہیں۔ جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، اتنا خوبصورت پیغام بھی اور بیان بھی اور انداز بھی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تمام میرے محترم کالرز کا شکریہ جنہوں نے آج آ کر اس عبادت میں اپنا حصہ ڈالا۔ بی بی ان کی عبادت کو بھی قبول کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک، نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔